اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد عربوں کا ایک رواج تھا، ایک رسم تھی، ایک طریقہ کار تھا کہ وہاں کے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ شہر میں بہت سارے قبیلے مسافر لوگ آتے تھے، جس کی وجہ سے وائرس کا خطرہ تھا، بیماری پھیلنے کا خطرہ تھا کہ بچوں کو بیماری نہ لگ جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے، عربی زبان میں حلف مت نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بچوں کی پرورش کے لیے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ طائف کے قریب قبیلہ سعد بن سعد کی 10 عورتیں شہر کی طرف آئی اور ان میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ وہ بھی ساتھ تھی۔ اب 9 عورتوں کے پاس اچھی سواریاں، حلیمہ سعدیہ کے پاس کمزور لاغر سواری، ایک اونٹی اور ایک گدی پر سوار تھا اور اونٹی پر سوار تھی۔ وہ 9 عورتیں آگے بڑھ جاتی، پھر آگے جا کر ایک مقام پر انتظار کرتی، پھر حلیمہ سعدیہ پہنچتی، پھر آگے چلتی۔ اسی طرح بار بار جب مکہ قریب آیا، شہر قریب آیا، عورتیں کہنے لگی کہ آپ کا راستے میں ہم نے بہت انتظار کیا ہے، ہم لیٹ ہو رہی ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم نے واپس بھی جانا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیں، ہم جاتی ہیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ وہ عورتیں آئی اور عمراء کے گھروں سے بچے اٹھا کر چل گئی۔ اب حضرت آمنہ کے پاس آتی وہ عورتیں اور پوچھتی اس کا والد ہے یا نہیں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کا والد نہیں۔ جب وہ پوچھ کر جاتی ہے تو حضرت آمنہ کو بہت صدمہ ہوتا، کاش اس بچے کا والد ہوتا تو یہ عورتیں اس بچے کو لے جاتی، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا والد نہیں ہے، لیکن یہ در یتیم ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم، دنیا تو سمجھتی ہے جس کا اب ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا جس کا اب نہیں اس کا رب ہے، جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئی، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بچہ مسکرانے لگا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں دل تو مغموم تھا، لیکن بچے کی مسکراہٹ نے دل میرا لے لیا، اور میں نے کہا کہ بچے کو لے جانا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھایا اور کہنے لگی کہ ایسا بچہ میں نے خوبصورت کہیں نہیں دیکھا، ایسا بچہ میں نے دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی ایسا بچہ میں نے شہروں میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے حلیمہ تو نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، میں نے ملکوں کا سفر کیا، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جاتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا، سورج جیسے چمکتے بچے، خوبصورت بچے میں نے دیکھے، لیکن اس جیسا خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے حلیمہ تو نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، عبدالمطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، جبرائیل تو نے کائنات میں نہ دیکھا، میں نے اپنے مخلوق میں نہیں دیکھا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بچہ لینے کو تیار، حضرت آمنہ بچہ دینے کو تیار۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر باہر آتی ہیں اور خاوند حلیمہ سعدیہ کا انتظار کر رہا ہے،
اور اب بچے کو لے کر حلیمہ سعدیہ بیٹھتی ہیں، خاوند آگے ہے، حلیمہ سعدیہ پیچھے ہے اونٹنی پر۔ اب اونٹنی اڑ نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ خاوند اترتا ہے، اونٹنی اڑنے کو تیار۔ اب خاوند نے ایسا کیا کہ حلیمہ سعدیہ کو کہا تم بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھتی ہے پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا خاوند بیٹھتا ہے تو اٹھنی رہی۔ پھر ذہن میں ایک بات آئی، ایسا کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کو آگے بٹھاتا ہوں، بچہ اس کے گود میں ہوگا، پیچھے میں بیٹھ جاؤں۔ اب اٹھ گئی۔ اللہ نے بتا دیا یہ بچہ صدر نشین ہے، یہ کائنات کی سربراہی کرے گا، اس کو کچھ کے پیچھے رکھ دیں، اس کو آگے لے جاؤ۔ اب اٹھنی اتنی تیز سواری، اتنی تیز ہو گئی، اتنی طاقتور ہو گئی، اور اتنی اس کی سپیڈ آ گئی، اتنی تیزی آ گئی کہ وہ جتنی عورتیں تھیں ان کو جا کر اٹھنی پہنچ گئی۔ ساتھ والی نے کہا حلیمہ تمہوں نے سواری تبدیل کر دیا لگتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا سواری نہیں تبدیل کی، سواری کا سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، بول ہی نہیں رہے۔ عشق نبی میں ڈوبا ہوا انسان سبحان اللہ اس کی بات کرنے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حلیمہ سعدیہ کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، اور جب گھر جا کر پہنچتی ہیں حلیمہ سعدیہ کیا دیکھتی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری کمزور بوڑھی بکریاں تھیں، وہ دودھ نہیں دیتی ہیں۔ جب میں پہنچی کیا دیکھتی ہوں کہ بکری کے تھنوں میں دودھ بڑا ہوا۔ خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھر گیا، ایسی برکت آ گئی۔ اور حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ اس بچے کے ساتھ ایک اور بچہ بھی پرورش کر رہا تھا کہ میں حیران ہوئی، بچہ ایک سیٹ سے دودھ پی رہا ہے، دوسری سیٹ سے نہیں پی رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس بچے نے انصاف دنیا میں پھیلانا ہے، انصاف کا ڈنکا بجانا ہے۔ شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انصافی سے بچا دیا۔ حلیمہ سعدیہ ایک دن اٹھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ سورج آ گیا ہے، روشنی ہو گئی ہے۔ شیما حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بکری کے لے کر نہیں تھی، چرانے کے لیے نہیں گئی، تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی شیما ابھی تک تو نے بکریاں لے کر نہیں گئی، کیا وجہ ہے؟ شیما کہنے لگی اماں جی میں نہیں لے کر جاتی، میں اکیلی ہوں، بکریاں بہت زیادہ ہیں، میں تنگ ہو جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ اماں کہنے لگی حلیمہ سعدیہ کیسی ہیلپ چاہیے مجھے بتاؤ۔ شیما کہنے لگی یہ چھوٹا میرا جو بھائی ہے محمد اس میں میرے ساتھ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو؟ دودھ پیتا بچہ یہ آپ لے کر جائیں گی، بچہ گر جائے گا۔ نہیں اماں میری بات سننے، مقصد یہ ہے ایک دن میں اس کو لے کر گئی تھی تو تین باتیں میں نے دیکھی۔ ایک شخص آیا راہب کہنے لگا کہ کیا خوبصورت بچہ ہے، ماشاءاللہ کیا اچھا بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر بہت بڑا بنے گا یہ۔ جب میں نے اس کی زبان سے اپنے بھائی کی تعریف سنی مجھے بہت اچھا لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں جاتی تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا، بادل میرے اوپر سایہ کرتا، میں جہاں بیٹھتی بادل آ جاتا۔ تیسری بات دھوپ میرے اوپر آئی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں اپنے بھائی کو لے کر جاتی تو بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں۔ جب میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی بکریاں ادھر ادھر چل رہی تھیں، ادھر ادھر نہیں بھاگی۔ جب بکریاں چر کے صحیح طرح سیر ہو کر آ کر میرے بھائی کے پاس بیٹھ گئی، میں بھی اپنے بھائی کے چہرہ دیکھتی رہی، بکریاں بھی میرے بھائی کے
یعنی جانور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اب اس دوران 4 سال